اللہ 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 متقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الماعون کو پڑھا ہے، تو ہر سبق سے پہلے فضائل قرآن کے موضوع پر ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری حدیث ہے یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 5011 اور اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان۔ فرماتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن میں سے سورہ کہف کو پڑھ رہا تھا۔ سورہ کہف آپ جانتے ہیں جمعہ کے روز پڑھنے کی اس کی خاص فضیلت ہے، اور 15ویں سپارے میں یہ سورت ہے۔ اس کی ابتدا 15ویں سپارے سے ہوتی ہے اور 16ویں سپارے تک چلتی ہے۔ تو ایک شخص اس سورت کو پڑھ رہا تھا۔ دوسری روایت میں اس شخص کا نام بھی ہے، اس صحابی کا، لیکن اس نام کو ہم اگلے لیسن میں ذکر کریں گے۔ اور وہ روایت بھی صحیح البخاری میں ہے، اور اس میں ایک دوسری سورت کا ذکر ہے، اور وہ سورت کون سی تھی اس کو بھی ہم اگلے لیسن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک اور سورت پڑھ رہے تھے وہ صحابی، تو یہ اگلے لیسن میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو خیر یہاں پر صرف یہ ہے کہ کان رجل، ان کا نام نہیں ذکر کیا، وہ صحابی تھے، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ کہف کو پڑھ رہے تھے۔ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ، اور ان کے ساتھ ہی ایک گھوڑا تھا۔ حصان کہتے ہیں ہارس کو، گھوڑے کو۔ مربوط بشتنین، دو رسیوں سے اس کو بندھا ہوا تھا۔ سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی تھی اور دو رسیوں سے بندھا ہوا گھوڑا ان کے پاس تھا۔ فتغشته سحابۃ فجعلت تدنو وتدنو، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بدلی ہے اور وہ ان کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ تدنو وتدنو، تدنو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، بدلی قریب ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں لائٹنگ بھی تھی، روشنی تھی، اور وہ قریب قریب آ رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، اور ان کا گھوڑا وہ بدک رہا تھا، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، گویا کہ وہ ڈر محسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا منظر ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے اور آسمان سے کوئی چیز اتر رہی ہے، بادل ہیں اور اس بدلی کے اندر روشنی بھی ہے، تو وہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، تو گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ فلما اصبح، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ رات کو پیش آیا، رات کو وہ تلاوت کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اس کے بارے میں ان کو بتلایا۔ صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی آ کر ڈسکس کیا کہ اللہ کے رسول، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، اور میں نے آسمان سے ایک بدلی کو دیکھا اور وہ میرے قریب قریب ہوتی جا رہی تھی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ فذکر ذلک لہ، تو یہ ذکر کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے بولنا ہے سب نے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تلک السکینۃ تتنزلت بالقرآن، فرمایا کہ یہ سکینت ہے، یہ سکون ہے جو قرآن کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے اپنی کلاس کا آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے ہاں ان کو 4 انعامات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ تو یہ منظر صحابی رسول نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ سکینت ہے، وہ سکون ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہا تھا، اور فرشتے تیری تلاوت کو اور قرآن کو سننے کے لیے قریب آ رہے تھے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے، اور پھر سورہ کہف پڑھنے کی خاص فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو سکون اور اطمینان عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک کرامت تھی جو ظاہر ہوئی، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کرامت اور خواب سے کوئی شرعی مسئلہ نہیں ثابت ہوتا۔
بعض لوگ ایسے شرعی مسائل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایسا ہوا ہے لہٰذا ایسے کرنا چاہیے. تو یہ کرامت چونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کا ظہور کر دیتے ہیں. تو اس میں اس صحابی کا شرف بھی ہے کہ ان کے پاس یہ کرامت ان کے ہاں یہ نازل ہوئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا. ویسے تو ہمارا یقین ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کو پڑھتا ہے اسے سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انعامات کا ذکر کیا ہے وہ انعامات ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ منظر دیکھ لیا. اور اگر ہم نہ بھی دیکھیں تو تب بھی ہمیں یقین ہے. اور یقین ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارا معاملہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اندر یقین ہوا کرتا تھا. وہ کیوں کامیاب تھے؟ اگر آپ دیکھیں نماز بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کیا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادات سب تھی. وہ عبادات شاید ہم بھی کرتے ہیں، ہماری عبادات اور ان کی عبادات میں فرق ضرور ہے، لیکن ہم مسلمان وہ عبادات کرتے ہیں. لیکن ان میں ایک خاص چیز تھی یقین، کہ ان کے اندر یقین تھا. وہ جو کلمہ سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے تو وہ یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ لوہے پہ لکیر ہے، اس میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ سچی بات ہے. اور غزوہ بدر کا وہ واقعہ یاد ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس غزوے میں لڑائی کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے جنت ملے گی. تو اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. یہ یقین دیکھیے کیسا یقین تھا. تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی. فرمایا اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہوں گا تو وہ جنت اس سے میں لیٹ ہو جاؤں گا. کھجوریں پھینکی اور کہا کہ بخن بخن، یہ کتنے نفع کا سودا ہے کہ اس غزوے میں لڑائی کروں اور اگر مجھے شہادت مل جاتی ہے تو میں جنت کا وارث بن جاؤں گا. تو ایسے ہی جب انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے مجھے یہ بینیفٹ ملنے والا ہے، یہ فائدہ ملنے والا ہے، اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ ہمیں مل کے رہیں گی، ایسا یقین پیدا ہو جائے تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے. تو خیر سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج جو ہماری صورت ہے فرسٹ جو ہے نا ہم اس کا ترجمہ انگلش میں کریں گے اور اس کے بعد اردو میں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ Have you seen the one who denies the recompense? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ For that is the one who drives away the orphan. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ And does not encourage the feeding of the poor. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ So woe to those who pray. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ But who are heedless of their prayers. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ Those who make show of their deeds. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ And withhold simple assistance, simple things. اردو میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، استفہام کے لیے سوالیہ. أَرَأَيْتَ کیا آپ نے دیکھا، الَّذِي اس شخص کو، یعنی یہ سب سے پہلے اس آیت سے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، سوالیہ انداز میں کوسچن سوال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے تو ان کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا آپ نے دیکھا الذی اس شخص کو یکذب بالدین جو جٹلاتا ہے دین کو. دین کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو، روز جزا کو. سورہ فاتحہ میں بھی آپ نے پڑھا نا مالکی یوم الدین کہ قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین. تو فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو روز جزا کو، قیامت کے دن کو جٹلا دیتا ہے، یعنی وہ مومن نہیں ہے، وہ انکار کرتا ہے، قیامت کا انکار کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ سے حساب لینا ہے اور مجھے سزا اور جزا ملے گی، میں نے جو اعمال کیے ہیں اس اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا اور میری جو برائیاں ہیں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اور پھر وہ انسان جو کامیاب ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو فرمایا کہ وہ اس دن کو ہی جٹلا دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ بس لائف ہے، انجوائے کرو، یہ زندگی ہے، جو چاہو کر لو. مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے؟ یہ ویسے یہ خوف ڈال دیا گیا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ خوف ڈال دیا گیا ہے، ہمیں جینے بھی نہیں دیتے.
मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा है, कौन पूछता है। तो इस तरह की बातें करने वाले वो क़यामत के दिन के इनकारी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है, ये कितना बेवकूफ़ शख्स है कि जो क़यामत के दिन को जुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, और इसी वजह से वो शख्स यदुउल यतीम, यदु का मतलब होता है कि धक्के देना, वो धक्के देता है अल यतीम, यतीम का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है यतीमों को। जब उसका क़यामत पे यकीन नहीं है तो फिर उसे कौन पूछने वाला है। जो चाहे जुल्म करता रहे, मसाकीन का ख्याल न रखे, कोई परवाह नहीं है, किसी पे जुल्म ज़्यादती करे, कोई परवाह नहीं है। यतीम अगर उससे अपना हक लेने आए, उनको धक्के मार के निकाल दे, उनका हक छीन के खा जाए, गसब कर ले, उसके लिए तो सब कुछ दुनिया ही है। तो उसे कौन पूछने वाला है, क्योंकि उसका क़यामत पर यकीन ही नहीं है। और अगर उसका ये यकीन हो कि मुझसे हिसाब होगा, मुझसे पूछा जाएगा मेरे अमाल के मुतालिक, तो फिर वो सहम जाता है कि मैं किसी पे जुल्म ना करूं, मैं किसी यतीम को धक्के ना दूं, मैं किसी बेसहारा आदमी पर जुल्म व ज़्यादती ना करूं। तो फिर जब यकीन होगा, आखिरत पर ईमान होगा, तो वह ऐसा नहीं करेगा। तो फरमाया कि वो आखिरत के दिन को जुटलाता है और फिर क्या करता है, यदुउल यतीम, यतीमों को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और यतीम का ख्याल करना, इसकी कितनी फजीलत है। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सहीह बुखारी में हदीस है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना व काफिलुल यतीमी कहा कसा औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को, सिबाबा और वुस्ता, इसको सिबाबा कहते हैं और इसको वुस्ता, दरमियान वाली उंगली, इन दोनों को ऐसे मिलाया और इशारा किया, सहाबा इकराम को समझाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के दिन ऐसे होंगे। मैं और यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के दिन कैसे होंगे, ऐसे इकट्ठे होंगे। तो ये यतीम का ख्याल रखना, उसकी कफालत करना, इसकी फजीलत है। और जो शख्स यानी फोत हो जाए और उसके बच्चे छोटे हों तो उन बच्चों को क्या कहा जाता है, यतीम। लेकिन जब वो बालिग हो जाएं तो फिर ये यतीम नहीं रहते। तो इससे पहले पहले उनका ख्याल रखना ये ज़रूरी है, उसके बाद भी ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन यतीम की जो मुद्दत है या उसकी जो एज है वो बलूगत तक होती है, उसके बाद बच्चा खुद अपने आप को संभाल सकता है या अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। तो फरमाया कि ये यतीम को धक्का देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और नहीं तरगीब दिलाता। यहुद्दु का मतलब होता है उबारना, किसी को उसको तरगीब दिलाना। तो वो खुद क्या खाना खिलाएगा, किसी को भी ये तरगीब नहीं देता कि तुम मसाकीन का ख्याल करो, क्योंकि उसका क़यामत पे यकीन ही नहीं है। उसे क्या परवाह है कोई भूखा मरता रहे, उसे क्या परवाह है कोई प्यासा मरता रहे, उसे क्या परवाह है कि लोग जुल्म की चक्की में पिसते रहें, कोई परवाह नहीं है। मसाकीन भूखे सो रहे हैं, किसी के पास होम नहीं है, घर नहीं है, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, कोई इतना कमाता है कि उसका खर्चा पूरा नहीं होता, उसको मिस्कीन कहा जाता है। तो उसे ख्याल ही नहीं है उनका। बल्कि शरीयत क्या हुक्म देती है कि तुमने यतीमों का भी ख्याल रखना है, तुमने फुकरा का भी ख्याल रखना है, मसाकीन का भी ख्याल रखना है। अपने लिए तो हर इंसान जी लेता है, मज़ा तो तब है कि दूसरों के लिए इंसान जीना सीखे। नशा पिलाकर गिराना तो सभी को आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। जो इंसान गिर रहा है उसको उठा लिया जाए, जो मिस्कीन है उसकी परवरिश की जाए, जो जमीन के साथ लग चुका है उसको ऊपर उठाया जाए, उसका ख्याल किया जाए। तो ये इस्लाम हमें दर्स देता है। लेकिन जिसका क़यामत पे यकीन नहीं है वो मसाकीन की परवाह नहीं करेगा, उनको खाना खिलाना तो दूर की बात, किसी को ये तरगीब भी नहीं देगा कि यार तू इसको खाना खिला दे। यानी इस हद तक वो इंसान, उसके अंदर सख्ती पैदा हो जाती है, शकावत पैदा हो जाती है और दिल में सख्ती आ जाती है। जो मोमिन होता है उसमें नरमी होती है, लेकिन जो मोमिन नहीं होता उसके अंदर सख्ती आ जाती है, उसे किसी की परवाह नहीं होती। और जो लोग मसाकीन का ख्याल रखते हैं, सहीह बुखारी की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्साई अलल अरमिलति वल मसाकीन, कि वो शख्स जो कोशिश करता है बेवाओं के लिए और मसाकीन के लिए, वो उसका अजर क्या है, कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, वो ऐसे है जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है। जिहाद का कितना मकाम है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिहाद इस्लाम की कोहान है, इस्लाम की चोटी है। और फरमाया कि वो शख्स जो बेवाओं के लिए, ये मसाकीन के लिए कोशिश करता है, कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले शख्स की तरह है। और फिर फरमाया अविल काइमिल लैल
او الصائم النہار، فرمایا یا وہ رات کو قیام کرنے والا، عبادت کرنے والا اس کی طرح ہے وہ شخص، اور دوسرا وہ شخص جو دن کو روزے رکھتا ہے اس کی طرح ہے وہ شخص۔ یہ عبادت گزار رات کو تہجد پڑھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ فلاں عورت بیوہ ہو چکی ہے، اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، فلاں شخص مسکین ہے اس کی کفالت میں نے کرنی ہے، فلاں یتیم ہے اس کا میں نے خیال کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس عبادت کرنے والے کے برابر اجر دیں گے، کل مجاہدی فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والے کی طرح یہ شخص ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو رات کو قیام کرتا ہے یا دن کو روزے رکھتا ہے اس کی طرح اس کی فضیلت ہے۔ فویل للمصلین، یہاں تک جو آیات تھی اس میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو مومن نہیں ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ایمان کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ انسان کا آخرت پر یقین ہو، ایمان ہو۔ اور اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، منافقین، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فویل للمصلین، اور ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے۔ کون لوگ؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، مصلین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں، کیونکہ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان نماز کو چھوڑ دے، یہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے آپ۔ اور آپ دیکھ لیجئے، اپنی تاریخ کو پڑھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جو نماز نہ پڑھتا ہو، نماز میں سستی کرنے والا بھی نہیں ملے گا، نماز کو بھول جانے والا نہیں ملے گا کہ اگر بھول گیا فوری یاد آ گئی اس نے پڑھ لی۔ تو کوئی نماز کو چھوڑنے والا صحابہ کرام کی زندگیوں میں، تابعین میں ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ تو مسلمانوں میں اتنی سستی آ گئی کہ یہ جو فرض ہے مسلمانوں نے اس کو بھی بلا دیا، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت احادیث ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو نماز کو نہیں پڑھتا اس کے درمیان اور کفر کے درمیان یہی ایک چیز نماز فرق ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ فرق مٹا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو۔ منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، کب؟ جب صحابہ کرام دیکھ رہے ہوں، مسلمان دیکھ رہے ہیں تو وہ نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو اس لیے ان کو نماز پڑھنی پڑتی تھی، لیکن ان کو دل نہیں کرتا تھا کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا، لیکن اس ڈر سے کہ کوئی دیکھ لے گا مسلمانوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کہ جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، دل سے مومن نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ رب العالمین ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ بوجھ ہے اس کو اتار دوں، یہ قرض ہے جس کو میں نے اتارنا ہے، بس فارغ ہو جائیں جلدی۔ قاموا كسالى، سستی سے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس میں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اور کیا حالت ہے نمازیوں کی کہ نماز کو بھلا دیا ہے۔ اگر کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا ہے۔ اور کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کبھی ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، کبھی بانسیں آ رہی ہے، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، خشوع اور خضوع ہی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ قام و کسالہ، سستی کے ساتھ۔ اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ٹائم کو ختم کر کے سستی کے ساتھ، جب بالکل ٹائم کم رہ جاتا ہے تو اس وقت نماز کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، ہماری جاب ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، کیا ہم 2 نمازوں کو جمع کر لیں؟ اور پھر کچھ ایسے پوچھنے والے ہوتے ہیں کیا ہم 5 نمازوں کو ایک ہی ساتھ گھر میں پڑھ لیا کریں، ڈیوٹی میں ہمیں مشکل نہ پیش آئے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور پھر کیسے کیسے سوال آتے ہیں، کتنے جمعے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سوالات آپ اپنے من سے کیا کریں، کسی عالم سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہے اسے خود کرنا چاہیے کہ میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کل میں اس اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کوئی مولوی، کوئی فتویٰ دینے والا، کوئی مفتی آپ کو فتویٰ دے بھی دے تو اس سے
آپ اللہ کے ہاں جواب دیں کیا دیں گے، یہ میں نے اور آپ نے خود سوچنا ہے۔ وہاں پر اس کا فتویٰ نہیں چلے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے نماز میں کیوں سستی کی، کیوں نماز نہ پڑھی، کیا وجہ تھی، کیا پریشانی تھی، کیا دنیا کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ دنیا ہی کمانی ہے، دنیا ہی جمع کرنی ہے، اس کے لیے ہی تم نے سب کچھ کرنا ہے۔ اور یہ دل میں سختی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ یتیموں کو کھانے نہیں کھلاتا، یہی وجہ ہے کہ عبادت میں کمزوریاں آ جاتی ہیں اور سستیاں آ جاتی ہیں۔ تو نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا، سستی کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبد الرحمن بن علا، یہ تابعی ہیں، یا علا بن عبد الرحمن، یہ بصرہ میں گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ تھا، وہاں پر گئے، ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے گھر چلے گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اصلیتم العصر، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، عصر کی نماز تو ابھی نہیں پڑھی۔ تو فرمایا پھر عصر کی نماز پڑھو، تھوڑا وقت گزرا تھا، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، فرمایا تم عصر کی نماز پڑھو۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تلک صلاۃ المنافق، کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے، یرقب الشمس، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ سورج کب زرد ہو جائے گا، کب عصر کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اس وقت کے انتظار میں رہتا ہے، اور پھر جب وقت کم رہ جاتا ہے کیا کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے لگاتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، لہذا عصر کی نماز جلدی اور وقت پہ پڑھا کرو۔ اور پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وقت سورج الشمس مرتفع وحیۃ، سورج چمک رہا ہوتا تھا اور سورج روشن ہوتا تھا۔ اور پھر کہتے کہ ہم میں سے کوئی شخص اوالی جگہ پر جاتا، اور ایک روایت میں کہ قباء مسجد تک چلا جاتا، قباء بستی میں چلا جاتا، اور وہاں سے واپس آتا تو پھر بھی ابھی سورج کو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے۔ مطلب کیا تھا کہ عصر کی نماز پہلے وقت پہ پڑھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں یہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میری امامت کروانے کے لیے آئے 2 دفعہ، ایک دفعہ آئے تو پہلے وقت میں آ کر امامت کروائی، اور اس وقت میں امامت کب کروائی، فرمایا کہ جب سورج زائل ہو گیا اور اس کا سایہ ایک تسمے کے برابر ہو گیا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور پھر عصر کی نماز کا پہلا وقت، فرمایا کانا ظل الشیء مثلہ، کہ ایک چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھا دی۔ یعنی جب سورج کا سایہ اس چیز کے برابر، جو آپ نے ایک چیز متعین کی ہے، ایک چھڑی رکھی ہے، کچھ بھی رکھا ہے، اس کے بالکل برابر ہو جائے تو اس وقت عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صحرا میں یا کسی جگہ پر کوئی چیز ایسے رکھ لیں، تو جب زوال کا ٹائم نہیں ہوتا تو اس سے پہلے اس چیز کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ جو سورج قریب آتا جائے گا اور سورج بالکل اس کے اوپر آ جائے گا، تو پھر سایہ مغرب سے ہٹ کر مشرق کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ مشرق کی طرف جب تھوڑا سا سایہ آ جائے تو اس کے بعد تھوڑا سا وہ لمبا ہو جائے، وہ اس کو کہتے ہیں یہ اس کا اصلی سایہ ہے، تو اس کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور زوال کا ٹائم اس کی دوسری علامت آج کل جدید دور ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک جتنے گھنٹے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر لیں 2 پہ، تو جو درمیانہ وقت ہوگا وہ زوال کا وقت ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر صبح طلوع فجر کا ٹائم ہے 6 بجے اور شام کو بھی 6 بجے غروب کا ٹائم ہے، تو یہ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12۔ تو زوال کا ٹائم کون سا ہوگا؟ 12 بجے۔ اور پھر یہ ایسے چینج ہوتا رہے گا، یعنی درمیان کا جو وقت ہوگا وہ زوال کا، اور زوال کا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے، یہ 10-15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور ظہر کا ٹائم کب تک رہتا ہے کہ اس چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ اصلی سایہ کو نکال کے مثلا اگر یہ 1 میٹر کا ڈنڈا آپ نے کھڑا کیا ہے تو وہ سایہ 1 میٹر ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جو ہی یہ ظہر کا وقت ختم ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو دو ٹائم پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے حدیث سن لی، صحیح حدیث ہے کہ جب
چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. یہ اول وقت ہے. اور یہی فقہاء میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور ائمہ کا یہی موقف ہے کہ عصر کا وقت اس ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح احناف میں سے امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جب چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو یہ عصر کی نماز کا پہلا وقت ہے. بلکہ فقہ حنفی کے ایک مشہور فقیہ ہیں سرخسی، انہوں نے اپنی کتاب المبسوط میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے ان سے ایک یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جب چیز کا سایہ ایک مثل کے برابر ہو جائے تو اس وقت عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے اشارتاً اس کو بیان کیا ہے لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا. اور اسی طرح احناف میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ جب چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اب کتنے ائمہ کے نام میں نے گنوا دیے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف ان کا موقف یہ ہے کہ جب چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو اس وقت عصر کا ٹائم شروع ہوگا. اور متاخرین یعنی جو بعد میں آنے والے فقہائے احناف ہیں، انہوں نے اسی معاملے کو اختیار کیا ہے اور وہ عصر کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو احناف میں سے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر کے عصر کی نماز کو مؤخر کرنا یہ بڑا خطرناک جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت بریدہ کے ساتھ تھے اور وہ موسم کوئی غزوہ اور جنگ کا معاملہ تھا، تو اس میں ہم ساتھ تھے اور بارش اور اس طرح کا موسم تھا. تو حضرت بریدہ نے کہا کہ عصر کی نماز کو جلدی پڑھو، عصر کی نماز میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو. اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر تاخیر سے پڑھنا یہ بھی ایک جرم ہے اور منافقین کی علامات میں سے ہے. اور پھر خاص کر کے عصر کی نماز کی خصوصی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کیا کرو. اور خاص کر کے کون سی نماز کی؟ صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز، عصر کی نماز کی حفاظت کیا کرو اور اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو خیر اس میں کیا ہے؟ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو. وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ ہم وہی عن صلاتهم اپنی نمازوں میں ساہون غافل رہتے ہیں، نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ غفلت کرتے ہیں. تو فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہو. ایسے نمازوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی توجہ نہیں ہوتی، خشوع خضوع نہیں ہوتا، نماز کو مؤخر کر کے پڑھا جاتا ہے، جلدی سے پڑھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ان کو نماز کی پرواہ نہیں ہے گویا کہ. اور یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، یعنی ان کو نماز کی پرواہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ نمازوں کے اندر بھول جاتے ہیں. انسان ہے نا، نماز کے اندر بھول ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا، صحابہ کرام نے بتایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا. تو یہ جو بھول ہے، نماز کے اندر بھول جانا، وہ اس پہ سجدہ سہو ہے، اور پھر انسان بھول جائے تو نماز کو رپیٹ کر سکتا ہے، یا جو جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن نمازوں کو ہی بھلا دینا یہ ایک جرم ہے. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم، کہ نمازوں میں بھول جاتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ عن صلاتہم ساہون، کہ نمازوں سے ہی غافل ہیں، نمازوں کو انہیں بھلا دیا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتے. الذین هم یراؤون، اور پھر دوسرا ان کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کر بھی لیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ میک شو آف دیئر ڈیڈس، اپنی نیکیاں لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. اگر نماز بھی پڑھی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یہ ان کا معاملہ ہے. پہلے لوگ جو قیامت کا ہی منکر تھے، انہیں فکر نہیں ہوتی
यतीमों की, मसाकीन की और नेकी के कामों की। और दूसरी किस्म वो लोग कि जिनके अंदर दिखलावा पाया जाता है, जो मुनाफिकीन की अलामत है। तो फरमाया कि वो भी ऐसे ही करते हैं, अमाल करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, और जो दिखाने के लिए करता है उसको अल्लाह के यहाँ अजर नहीं मिलता। और फिर क्या फरमाया, वयमनऊनल माऊन, वयमनऊन, और वो रोक देते हैं, मना कर देते हैं, अल माऊन आम इस्तेमाल की चीज़ों से, क्योंकि उनको पता है कि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। उनकी नमाज किसके लिए है? लोगों के लिए। नेकियां किसके लिए हैं? लोगों के लिए, कि लोग देख लें। अब अगर कोई छोटी सी चीज़ कोई मांग लेता है, माउन से मुराद ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो बसा औकात हर इंसान को ज़रूरत पड़ जाती हैं और हर घर में मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पे किसी के घर अभी उसको छुरी नहीं मिल रही, पड़ोसी से मांग लेता है, यार मुझे छुरी दे दो। या सिलेंडर ख़त्म हो गया, उसको आग चाहिए, तो कहता है मुझे यूज़ करने के लिए दे दो। आटा ख़त्म हो गया, मुझे आटा दे दो, मैं तुझे वापस कर दूंगा। या सुई नहीं मिल रही, हंडी नहीं मिल रही, कोई छोटी छोटी चीज़ें जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, किसी के पास अगर नहीं है तो वो अपने पड़ोसी से ले लेता है कि मुझे दे दो। लेकिन ये जो रियाकार लोग हैं, जो मुनाफिक लोग हैं, ये भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? उन्हें पता है कि इसमें क्या फ़ायदा है, आखिरत से तुमने सवाब लेना नहीं है, अल्लाह का अजर और अल्लाह से बदला लेने की उम्मीद ही उनको नहीं है। तो फिर उनको क्या है, कहते हैं इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं इसको दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि उनके अंदर दुनिया की ही तलब है कि मैं नेकी करूंगा, लोग देख लेंगे, खुश हो जाएंगे। मैं किसी के साथ बहुत बड़ी नेकी करूंगा, वो मेरा एहसान मंद रहेगा, और फिर मुझे बदले में शायद वो भी मुझे कोई गिफ्ट दे दे। ऐसा मामला हो तो फिर वो कुछ कर लेते हैं। लेकिन जहां पर पता हो कि ये छोटी सी चीज है, इसने मुझसे ली है, मुझे वापस कर देगा, लेकिन इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो वो उससे रोक देते हैं। मैं एक तो ये है कि नेकियों को दिखलाते हैं, नमाजों में सुस्ती करते हैं, नमाजों से गफलत बरतने वाले हैं, और नेक काम दिखा के करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से भी मना कर देते हैं, रोक देते हैं, वो देते नहीं हैं। और माउन का एक माना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो ज़कात नहीं अदा करते। हालांकि ये छोटी चीज़ है, तो ज़कात को कैसे कह दिया? क्योंकि ज़कात भी टोटल माल का 2.5% होता है। तो ये टोटल माल के लिहाज से क्या है, छोटी सी चीज़ है। तो फरमाया कि वो ये ज़कात भी नहीं देते, और उसको भी देने से वो ग्रेज़ करते हैं। तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले जो मुनकरीन आखिरत थे उनका ज़िक्र किया, फिर मुनाफिकीन का ज़िक्र किया, और हम सब के लिए असबाक हैं कि ये चीज़ें जो इस सूरत में डिस्कस हुई हैं या जिनका ज़िक्र हुआ है, इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी नहायत ही ज़रूरी है। नमाज़ों में सुस्ती ये मुनाफिकीन की अलामत है, और इसी तरह दिखलावा ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, और इसकी वजह से इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, उसे कुछ नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने की, पढ़ने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से